بات کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ بدنمادہ پاکستان کے نام پہ لگا ہے تو یہ بھی ان کی وجہ سے لگا ہے کہ 648 لوگ 648 امپلائیز آف پی آئی اے جن میں سے 16 کاکپٹ کرو تھا. السلام علیکم. شفیق خان نواز کرتا ہوں یو ایس سے. آپ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ چند چیزیں شیئر کی جائیں گی جس میں پاکستان کی لوکل سیاست اور کچھ انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے. سب سے پہلے ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کے حکمراں کب عوام کے بارے میں سوچیں گے یا عوام کی بہتری کا سوچیں گے. جب بھی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو یہ عوام میں آ کے اور عوام سے وعدے اور اقرار کرتے ہیں اور بڑی امیدیں دلاتے ہیں، مگر جب یہ منتخب ہو جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ عوام کو بھول جاتے ہیں اور عوام ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے. اور عوام یہ جاننا چاہے گی کہ ایسے کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ طاقت میں آنے کے بعد طاقت کا غلط استعمال اور ملک و قوم کا پیسہ وہ اپنی فیملیوں پہ لگانا، اپنے دوست احباب کو دینا، اور اسی طرح یہ نااہلی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب کچھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کس کے پیرول پہ ہیں؟ یہ بیماری انہیں کہاں سے لگی ہوئی ہے؟ ان کو آرڈر کہاں سے ملتے ہیں؟ اور یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اس لیے کہ عوام اب مقبول نعرے یا مقبول ناموں پہ نہیں جا رہی، انہیں کارکردگی چاہیے. جو ان سے وعدہ اقرار ہوا ہے وہ کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھنے میں آیا کہ اب ایسے لیڈروں کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے یہ کہ ایسے لیڈر اب عوام میں وہی لیڈر مقبول رہے گا جو عوام کی امیدوں پہ پورا اترے گا، ورنہ ان کی سیاست ختم. -1 کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، اور کچھ وفاق میں کچھ تبدیلیاں، پنجاب میں کچھ تبدیلیاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چہرے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مہربانی کر کے نظام کو چینج کریں، چہرے چینج کریں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. پچھلے 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. اگر آپ -1 یا +1، کیا فائدہ؟ کیا ہوگا اس سے؟ اس کو ہٹاؤ گے، کس کو لے کے آؤ گے؟ کون سا تیسوار خان بیٹھا ہوا ہے اس وقت ہماری پاکستان کی سیاست میں کہ وہ آ کے حالات کو بہتر کرے گا؟ 2 سال ہو گئے، عوام ابھی بھی گھبرا نہیں رہی. آپ نے کہا گھبرانا نہیں، عوام نہیں گھبرا رہی ہے، عوام انتظار کر رہی ہے. اور خدا را کچھ ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ لوگ آپ لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، اور جب دوبارہ آپ لوگ عوام کے پاس جائیں الیکشن میں تو لوگ آپ لوگوں کو پہچانے بھی، اور لوگ آپ لوگوں کو دوبارہ منتخب کر کے لے کے آئیں، اور آپ لوگوں کو ووٹ پڑنا چاہیے. مگر اس کے لیے شرط یہ کہ کارکردگی دکھانی ہوگی. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ کارکردگی دکھانی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ 2 ویک پہلے حکومت کے ایک وزیر مملکت ایویشن کے وزیر غلام سرور صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ پاکستان کے تقریباً 250 پائلٹ جو ہیں ان کی ڈگری جعلی تھی. آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے ان کو یہ ہدایت دی گئی، کس نے دیں، اور کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان دیا. اور اس بیان نے پوری دنیا میں جو ہماری بے عزتی ہوئی، اور پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کے انجینئرس، ان کو کتنا نقصان ہوا. اور ہماری ایئر لائن جو پہلے ہی بیچاری اتنے نقصان اٹھا چکی ہے، اور اس پہ پابندیاں لگی ہیں، اور ابھی تک وہ سلسلہ جو ہے کنٹینیو چل رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا.
اور سول ایویشن کا جو ادارہ ہے وہ اتنا حالانکہ مضبوط ادارہ ہے، پھر ان کے ترجمان نے آ کے یہ کہا کہ نہیں وہ تمام لائسنس جو ہیں وہ جعلی نہیں ہیں۔ حیران ہوں کہ وزیر مملکت کیا کہہ رہے ہیں اور ادارہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد موصوف جو وہی وزیر ہیں وہ آ کے انہوں نے سوری کی اور بات رفع دفع، یعنی ان کے لیے رفع دفع ہو گئی، مگر اس کے جو ابھی تک اس کے جو آفٹر شاک ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ میں آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح، اور یہ وہ وزیر ہیں جن کی اپنی جعلی ڈگری کا مسئلہ چل رہا ہے ابھی تک۔ یہ مشرف کے دور میں بھی تھے اور ان کی بی اے یعنی ان کی گریجویشن کی جو ڈگری ہے وہ جعلی تھی، اور یہ آ کے انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا اور یہ مصیبت کھڑی کی سب کے لیے۔ کچھ خدا کا خوف کریں کہ اس سے جو نقصان ہوا ہے قوم کو اور ہمارے پروفیشنلز، پائلٹس، انجینئرز، ملک سے باہر رہنے والے بہت سارے جو ہیں پروفیشنلوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو ضرور جو ہے سنیں گے اور اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا، ورنہ یہ جو وزیر محترم نے جو کچھ کیا ہے، اگر اس قسم کی خبریں آنے لگیں، پاکستان کی ایئر لائن اتنی مشہور ایئر لائن ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا، اور اب جو پی آئی اے کا ہوٹل ہے نیو یارک میں جو ہوٹل ہے روزویل ہوٹل جو ہے اس کے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے وہ کمایا کرتا تھا، اب وہ کماتا بھی نہیں ہے، کچھ ملتا بھی نہیں اس سے۔ تو اس قسم کے تمام ٹوپی ڈرامے بھی سننے میں آ رہے ہیں، مگر عوام جو ہے وہ جاگ رہی ہے، سو نہیں رہی۔ وزیر مملکت یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں اس ہوٹل میں اب جو خامیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا اللہ خیر کرے گا۔ ہم سب انتظار میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے اور کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، اور پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ رہا ہے، اور اب سب کو وہ چبھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کچھ نہیں کر رہا اور لہٰذا اس کو بیچ دیا جائے۔ تو عوام نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، انٹرنیشنل ایشوز میں ہمارے پاس ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا اور ایران کا آپس میں بڑا معاہدہ ہوا ہے، جس میں ایران کی بندرگاہ جو پہلے انڈیا بنا رہا تھا اور انڈیا سے معاہدہ ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا ریلوے ٹریک وہ بھی انڈیا ہی بنا رہا تھا، اور کچھ تیل کے آپس میں اور کچھ اور بزنس بھی ان کے تھے، وہ تمام معاہدے انڈیا اور ایران کے کینسل ہو گئے ہیں۔ اب ایران نے وہ تمام معاہدے چائنا کے ساتھ کیے ہیں، اور اب چائنا ان کی بندرگاہ بنائے گا، وہی ان کی ریلوے کو صحیح کر رہا ہے، اور وہ تیل کے، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس تیل کے جتنے بڑے ذخائر ہیں وہ اب سارے معاہدے چائنا کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ وہ تمام معاہدے کینسل ہو گئے ہیں۔ یہ وہی انڈیا جس نے افغانستان میں ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی کی، اور وہ تمام انویسٹمنٹ اس نے ان دو ملکوں میں اس لیے کی تھی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، بٹ یہ اس کا خواب ہی تھا، اور وہ پاکستان کی فورسز نے ایسا چپو چلایا کہ انڈیا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا میرے ساتھ، اور آج یہ تمام معاہدے جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور اس پورے خطے میں جو ایک اور تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، چائنا، ترکی، ایران، رشیا، افغانستان اور کچھ اور چھوٹے بڑے ملک مل کے ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ان کا بلاک بنتا جا رہا ہے۔ بٹ اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو سمندری راستے ہیں جن پہ سمندری پانیوں میں ان کا آپس میں کافی عرصے سے اختلاف چل رہا تھا، جس میں امریکہ کی فورسیں بھی آ کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور چائنا کا تمام بزنس اسی راستے سے اس کے بحری جہاز گزرتے تھے، اور انڈیا کی بھی، اور کچھ ایریز پہ چائنا بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ہیں، کچھ پہ انڈیا اور کچھ پہ امریکہ آ کے بیٹھ گیا تھا، اور وہاں جاپان اور دوسرے ملک بھی تھے، بٹ سم ہاؤ چائنا نے سب کو جو ہے وہ وارننگ دے دی ہے اور سب کو یہاں سے بھگا دیا، بلکہ یو ایس کی فورسیں بھی یہاں سے واپس چلی گئی ہیں، اور چائنا نے اپنے وہاں پہ سارا میزائل سسٹم اور تمام فوج وغیرہ وہاں پہنچا دی ہے، اور بالکل ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے۔
لداخ میں تو ان کی فورسیں آمنے سامنے تھیں، اس میں انڈیا کو خوب نقصان بھی ہوا، ان کے سولجر بھی مارے گئے، اور انڈین میڈیا اور انڈین وزیر اعظم مودی جی جھوٹ بولتے رہے، اپنی عوام سے چھپاتے رہے، اور چائنا نے ان کو خوب دھویا وہاں پہ، اور چائنا وہاں سے واپسی کے لیے نہیں آیا، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں پہ اپنی فوج بڑھاتا جا رہا ہے، اور آج انڈیا پورے خطے میں اکیلے ہو کے رہ گیا۔ وہ ہمیں تنہا کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے بہت بڑی گیم کھیلی تھی، اور جو انویسٹمنٹ اس نے افغانستان اور ایران میں کی تھی وہ صرف اور صرف پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان کو کمزور کرنے کے چکر میں تھا وہ، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کہاں سے یہ مطلب چوٹ لگی ہے، اور اس کے تمام خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے، اور آج وہ تنہا ہو گیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، یہاں تک کہ یورپ نے بھی اپنے معاہدین کے ساتھ ختم کیے، کیونکہ انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے منورٹی کے ساتھ، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ وہ ظلم و زیادتیاں وہ کر رہے ہیں، اب دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ انسانیت اور جو واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی وہاں پہ ہو رہی وہ کر رہے ہیں، جو انڈین حکومت جو کچھ وہاں پہ کر رہی ہے، اب وہ سب کو پتہ چل چکا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی جو ہے پیش رفت ہوئی ہے ایشیا میں، کہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے، اور انڈیا کے تمام معاہدے ان سے ختم ہو گئے، لہٰذا ایک چیز میں کہتا چلوں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں کوئی ملک یا قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ کسی کو جھکا کے یا اس سے اپنی بات منوا لے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ظلم زیادتی اب برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو امن، سکون، پیار اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے، یہی ایک طریقہ ہے رہنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کریں، اور ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ لہٰذا بہت بہت شکریہ آپ سب کا ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی ایک نئے ویڈیو میں، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔